ماہ رجب کا اختتام ہے، اس کی مناسبت سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج یہ آپ کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ہم نے بارہا اس کو سنا بھی ہے، جانا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، لیکن چند اس کے مقاصد، چند اس کے دروس، اسباق جو بطور مسلمان ہمیں جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا پیغام پھیلانے کا جب حکم دیا، دعوت عام کرنے کا جب حکم دیا، تو اس کے بعد بہت سی مشکلات، پریشانیاں، مصائب، مخالفتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آڑے آئیں، آپ کے سامنے رہیں۔ قتل کے منصوبے، ملک بدر کے منصوبے، مکہ ملک ہی تھا، وہاں سے بے دخل کرنے کے پلاننگ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر الزامات، تہمات، لوگوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق غلط فہمیاں، غلط خبریں پھیلانا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ بھی آپ کا مخالف رہا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کا عملی نمونہ، عملی پیکر بنتے ہوئے کہیں پر بھی اس پیغام کی دعوت کو کم نہیں کیا، اس کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا، اس کے اندر مصلحتیں شامل نہیں کی، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف دعوت دینے کے لیے گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارے گئے، ہم سب بخوبی اس واقعے سے باخبر ہیں۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ہدایت کی دعا کی، رشد کی دعا کی، راہ راست کی دعا کی۔ یہ سبق اور درس ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ دعوت کا میدان مشکل ہے، عقیدہ توحید کی دعوت مصائب کا سامنا کرواتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تبلیغ ہے وہ انسان کو کئی سارے مراحل طے کرواتی ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا سبق کہ ایک داعی، دعوت دینے والا، پیغام دینے والا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا، اس کا کام صرف پیغام پہنچانا نہیں، دعوت دینا نہیں، بلانا نہیں، بلکہ دعوت دے کے، پیغام دے کے اس کی قبولیت، لوگوں کے عمل کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی ہے۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اسوہ ملتا ہے، مثال ملتی ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ بھی نہیں جانتے، پہچانتے نہیں، یہ دعا تھی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک سے زائد مقامات کی اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں۔ بدر کے مقام پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی اور یہی کہا تھا، اللہ آج اگر یہ مٹ گئے پھر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ ان پیغامات پر غور اگر کیا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تڑپ ہوا کرتی تھی کہ میری قوم میری بات مان لے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر یہ معجزہ دکھایا۔ اس میں ایک سبق اور درس ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرنی ہے اور صبر کرنا، مصائب اور مشاکل، مخالفتیں حق پر رہتے ہوئے ہوں گی، ان پر صبر کرنا ہے، استقامت دکھانی ہے، ڈگمگانا نہیں، چھوڑنا نہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور میں شامل کیے دیتا ہوں جو آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے کہ لوگوں سے واہ واہ نہیں بٹورنی، لوگوں سے یہ تسلی نہیں چاہیے کہ ہاں جی آپ کی دعوت بڑی شاندار ہے، جاندار ہے، آپ کا پیغام بڑا اچھا تھا، آپ سبحان اللہ، واہ واہ، آپ نے تو کمال کر دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اور سبب دو ہیں۔ پہلا، تکبر اور گھمنڈ آنے کا اس میں بہت زیادہ شائبہ ہے، ساتھ ہی ریاکاری، دکھلاوا۔ اور دوسرا جو اس سے بھی بڑا نقصان میں سمجھتا ہوں کہ پھر بندہ اپنی اصلاح کو ترک کر دیتا ہے، اگر اس میں کمی، کوتاہی، غلطی ہے تو اس واہ واہ کے نتیجے میں وہ اس کو فیل نہیں کرتا، نوٹ نہیں کرتا، محسوس نہیں کرتا، اس کی درستگی نہیں کرتا، اور یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ اس کی وجہ کہ بندہ جب اپنے ذہن کو کسی بات سے متعلق سمجھا لے اور وہ سمجھ جائے، پھر اس کے بعد اس کو اس کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس سے متعلق ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ کسی چیز کو ہم غلط تصور کرنا چھوڑ دیں تو پھر وہ ہمیں محسوس ہونا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، اگر ہم اس کو ہلکا لینا تصور کر لیں، ذہن کو سمجھا لیں
کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ تو پھر 2 دفعہ 3 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ کے بعد اس کو غلطی تصور کرنا چھوڑ دیا جائے۔ وہ اپنی غلط بیانی کو، بات بدلنے کو، وعدہ خلافی کو، جھوٹی قسم کو جھوٹ تصور ہی نہیں کرے۔ ہلے بہانے اس کے پاس بہت سارے آ جائیں گے، اور یہ ہم بخوبی اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا جائزہ اگر لینے ہم بیٹھے ہیں تو اس طرح کی مثالیں بے شمار ہمارے اندر ہیں، اور یہی وہ وجہ اور سبب ہوتا ہے بندے کی خرابی میں کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں وہ حرف آخر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، اور پھر اس صبر اور استقامت کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا بڑا معجزہ کیا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اسراء اور معراج دونوں کروائے گئے۔ دونوں کے معنی لغوی معنی میں فرق ہے۔ اسراء سرا سے ہے، عربی لفظ سین را یا، جس کا معنی سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، یہ اسراء ہے۔ اور معراج عراجہ سے ہے، عین ریا جیم، اس پورے سفر کو بھی کہتے ہیں، اور خصوصاً مسجد اقصی سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک اس کو معراج کہا جاتا۔ یہ دونوں میں معمولی سا لغہ کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے فرق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل جو سورت ہے اس کو الاسراء بھی ہم کہتے ہیں، اس کے ابتداء میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یہاں پر 3 چیزیں واضح ہوتی ہیں: اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی پاکیدگی، وہ ذات پاک ہے، سبح یسبح سے ہے۔ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا ہر بندے کے فرد کے ذمہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی تسبیح اللہ کی ہر مخلوق بیان کرتی ہے، صرف یہ بشر کے ذمہ نہیں، اللہ کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا بھی اسی سے کی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اللہ رب العالمین کی طرف اسم موصول ہے، اسرا سفر کروانے والا، اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فی نفسی ہی اختیار میں نہیں، اللہ رب العالمین نے یہ کروایا ہے تو اختیار میں ہوا۔ بعبدہ ہی تیسرا نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نور سے نور نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ۔ یہ 4 حرف ان 3 باتوں کو بڑے وضاحت سے بیان کرتے ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی کیفیت آگے بتائی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس سفر کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اور تاریخ کے اعتبار سے اگر اس کو کھنگالا جائے تو سب سے معتبر ابن اسحاق رحمہ اللہ سیرت نگار ہیں، ان کا قول ملتا کہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معراج کروایا، آپ بہت سارے مصائب اور مشکلات کا شکار تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو آپ کی سپورٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ سیدۃ نساء الجنہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، یہ آپ کے گھر سب سے بڑی سپورٹر، اپنے مال سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اپنی زبان سے بھی، ہر طرح کی سپورٹ دینے والی یہ بیوی اللہ کے حکم سے دنیا چھوڑ چکی تھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مسلمان نہ ہو کر آپ کا ساتھ دینے والے ابو طالب، آپ کے چچا، وہ بھی فوت ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر ہمارے معاشرے میں بڑا مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی، ابو طالب علیہ السلام کہہ کر، موضوع نہیں ہے، بہرحال وضاحت کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، یہ جو آیت نازل کی تھی اس کا سبب یہی تھا۔ اسباب النزول کا علم رکھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری کوشش کی تھی، چچا میرا ساتھ دیا ہے، کلمہ پڑھ لو، مرتے ہی پڑھ لو، ناک آڑے آ گئی تھی۔ ابو الجہل جیسے لوگ کھڑے تھے کہ محمد بن عبداللہ کا چچا کیا کرتا ہے، زندگی بھر تو ساتھ دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، مغالطہ یہ ڈالا جاتا ہے کہ مسلمان ہو گئے، کسی تاریخی اعتبار سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔
بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے آپ کی سپورٹ ختم ہو گئی تھی، خاندان سے سپورٹ ختم ہو گئی تھی، آپ مزید پریشان تھے۔ اور تاریخ اگر متعین کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اس سے 1 سال کم و بیش قبل یہ واقعہ ہوا۔ اس کے علاوہ مؤرخین میں اس کا شدید ترین اختلاف ہے۔ جو کوئی جمع ہوتے ہیں وہ اس بات پر جمع ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ واقعہ تاریخ کے اعتبار سے جب آپ نے ہجرت کی اس سے کم و بیش 1 سال قبل ہے، اور دوسری بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے جب آپ کی سپورٹ ختم ہو گئی، امی جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا دونوں ہی رخصت ہو گئے۔ انسان کمزور ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، متزلزل بھی ہوتا ہے، اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے دل جوئی بھی چاہیے ہوتی، دعا بھی چاہیے ہوتی، ایمان کی مضبوطی بھی چاہیے ہوتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت عبد بعبدہ، اللہ کے بندے، ایمان میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا، وہ متزلزل کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن افرادی قوت کے ساتھ کمزور ہو جانا، اس میں بندہ شکار ہو سکتا ہے اس بات کا کہ میرا ساتھ دینے والے نہیں رہے، میرے 2 ہاتھ سے 4 ہاتھ تھے اب وہ نہیں رہے۔ یہ افرادی قوت ہے، یہ طاقت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کیفیت اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے ضرور رہی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام مستقیم رہے، ثابت قدم رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں کمزوری نہیں تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ معجزہ آپ کو دکھایا دل جوئی کے لیے، سپورٹ کے لیے، کہ دنیا میں کوئی نہ رہے، اللہ رب العالمین ہے، اور جس کی مدد اللہ کی، جس کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد ہو، اس کو پھر کوئی دنیا کی طاقت کمزور نہیں کر سکتی، اور جس کے ساتھ دنیا جہان کی طاقت ہو، اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو تو پھر وہ مضبوط نہیں ہو سکتا، اس کی طاقت ثابت نہیں، قدم نہیں جما سکتا وہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور یہی بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کا سفر کروایا۔ تاریخی اعتبار سے سال کا اتنا اختلاف ہے تو پھر اگر تاریخ کی بات کی جائے، ڈے کی، اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں 27 رجب متعین کر دی جاتی ہے۔ اس کو متعین کرنے میں ہمیں کیا دلیل ملتی ہے؟ اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جس شب معراج منا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے، کیونکہ عبادت وہی اللہ کے ہاں قبول ہے جو اللہ رب العالمین نے بتائی ہے، طریقہ بتلایا ہے، وقت بتلایا ہے، تعداد بتلائی ہے، ایک ایک چیز بتلائی ہے، محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے سکھلائی ہے، اس میں کمی پیشی قبول نہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے ہم دنیا میں کتنے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کنسٹرکشن کا کہیں کام کراتے ہیں، پیسے دینے ہوتے ہیں نا مستری کو، ٹھیکیدار کو، اپنی مرضی کا کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں، یا اس پر چھوڑ دیتے ہیں؟ مالک ہے نا، اس کو اجرت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین ہم سب کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اسی پر کریں گے تو قبول ہے، ورنہ وہ رد، اس کی اجرت نہیں ہے۔ یہ ایک موٹی سی سادہ سی بات ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ امت کی بات نہ کریں، انبیاء کی لے لیں، امام الانبیاء بنے یہ معراج میں ہی نا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تو اللہ کے ساتھ محبت کسی کو نہیں بندوں میں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے ہاں جو قرب ہے وہ انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عبادات ثابت کیوں نہیں؟ ہمیں کیوں ادھر ادھر جانا پڑتا ہے؟ معاشرے کو دیکھا دیکھی یہ معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بدعات کرنے میں سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، لیکن روز کی 5 نمازیں نہیں پڑھتے، جو معراج کا تحفہ ہے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تخفیف ہے، محمد الرسول اللہ کا بار بار آنا جانا ہے، 5 کا بدلہ 50 ہے، اس کو پڑھنے میں کوتاہی ہے، اس پر کان نہیں دھرتے۔ اور یہ وہی بات ہو گئی جس طرح مشرکین بھی کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، اہل کتاب بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ کسی نے ہفتہ کے دن کو عبادت بنا لیا، کسی نے اتوار کے دن کو بنا لیا، کسی نے بتوں کے نام کی پوجا رکھ لی، اس دن کو خاص کر لیا۔ ہم مسلم معاشرہ بحیثیت مسلمان، ہم نے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تلاش کر کے ان کو تہوار کی صورت بنا کے ان میں عبادت من گھڑت کر کے باقی سب چھوڑ دیا۔ جو اللہ رب العالمین نے فرض عبادت دی ہے، رکھی ہے، اس کو ترک کر کے چھوڑ کے اس کو مختصر وقت کے لیے کر کے احسان جتلاتے ہیں کہ ہم شاید بری ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو حکمت تھی، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تحائف تھے، اس کو ترک کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ اسراء معراج منانے کی رات متعین کر لی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہوئی، دل مضبوط کیا اللہ رب العالمین نے، تسلی دی، بڑا انعام دیا، چیلنج کیا مشرکین کو، اور پھر ساتھی بھی کس طرح کا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے بعد جب آئے تو آپ نے مسجد اقصیٰ کے دروازے گن کے بتائے۔ جب آپ نے کہا نا، انہوں نے کہا لو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ پہلے بہکی باتیں کرتا تھا اب اور کرنے لگ گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کو تو نبی مانتے نہیں تھے، وہی تو مانتے نہیں تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مانتے تھے بس، قریشی ہاشمی مانتے تھے بس۔ اللہ کا پیغام آپ پر آیا، جبرائیل امین اترے، اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام عام کرنے کا آپ کو حکم ہے، اس کا انکار تھا۔ اور جب آپ کے ساتھیوں میں آپ کے دوست سب سے قریبی ابو بکر تھے، ابن قحافہ تھے، عبد الرحمن نام تھا، جب ان کو پتہ چلا، کہا محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر محمد نے کہا ہے تو پھر سچ ہے، پھر میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یوں ابو بکر صدیق بنے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بات مشرکین بتا رہے ہیں، ابو بکر تیرا ساتھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، کہا اگر میرا ساتھی یہ باتیں کرتا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سچ، میرا اس پر ایمان ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا مقام دیا۔ یہ مقام صرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص نہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے خاص ہو سکتا ہے۔ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی بات پر، آپ کے عمل پر، آپ کے قول پر اسی طرح ایمان لانا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، پھر دنیا کا کوئی بھی فرد کہہ دے میں اس کو نہیں فالو کروں گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ صحابہ سے کئی ساری مثالیں ملتی، بڑی مثال ابن عمر کی ملتی ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ باپ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، حکم لگا سکتا ہے، تعزیری سزا دے سکتا ہے، اور کہتے کیا شریعت میرے باپ عمر پر اتری ہے یا محمد رسول اللہ پر اتری؟ حج کا معاملہ تھا نا، لوگوں نے کہا عبداللہ تمہارے والد تو اس طرح کہتے ہیں، کہا رسول اللہ سے میں نے یوں سنا، شریعت محمد رسول اللہ پر اتری ہو، میرے باپ عمر پر نہیں اتری۔ اس طرح کی بے شمار آپ کو دلائل کی دنیا میں بے شمار چیزیں مل جائیں گی جو صحابہ سے منقول ہے۔ اور اگر ہم آج کہیں جی میرے پیر صاحب، میرے فقیر صاحب، میرے محدث صاحب، میرے مفتی صاحب، میرے مولوی صاحب، میرے امام صاحب، انہوں نے جی یوں کہا ہے، یہ کیا ہے، اس لیے میں بھی رجب منا رہا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول اللہ نے تو کیا نہیں۔ پورے ہجرت کی جو دنیا تھی، ہجرت کے جو سال تھے، جو وقت تھا، اس میں تو آپ نے نہیں کیا۔ ہجرت کا اس کے بعد 1 سال بعد ہجرت، آپ صرف چلو جی مکہ میں مصروف تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، نمازیں ابھی فرض ہوئی تھی، اس سے پہلے نفلی تھی، فرضیت نہیں تھی، آپ علیہ السلام اپنی مرضی سے پڑھتے تھے، اب متعین ہو گئے، وقت مل گئے، سارے 5 نمازیں پڑھنی دن میں، 1 سال یوں گزارا، اگلے سال ہجرت کر لی، چلو مان لیا ہجرت کے 1 سال بعد جہاد بھی شروع ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، احکامات اللہ رب العالمین نازل کر رہا ہے، جہاد اللہ نے فرض کر دیا، روزے اللہ نے فرض کر دیے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی، تو کیا اللہ رب العالمین رجب کی رات متعین کر کے اس سے عبادت نہیں فرض کر سکتا؟ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے دکھلا دی، بتا دی، بھلا بھی دی، اس کو تلاش کرنے کا رمضان کے آخری عشرے میں حکم دے دیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہجرت کی پوری زندگی، بلکہ اس کو منانے والے تو آپ کی وفات بھی نہیں مانتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مدینے کا پورا عشرہ، 11 سال، چلو 10 کہہ لیں، عشرہ پورا کر لیں، آپ نے کسی 1 سال رجب کا مہینہ آنے کے بعد 27 کو متعین کر کے کچھ کیا ہو تو پھر ہمارے لیے دلیل ہے، اگر نہیں تو پھر کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ شریعت بڑی واضح ہے، بڑی کلیئر ہے، اب اس میں ہم اپنا وقت لگائیں یا اپنا پیسہ لگائیں وہ ہماری مرضی، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں۔ ہاں اس کا الٹ کیا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ کا حکم نہیں، محمد رسول اللہ کا عمل نہیں، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فہو رد، رد ہے، تباہ ہے، برباد ہے، کچھ نہیں اس کے بدلے میں ملے گا۔ ہاں
اللہ رب العالمین نے جو نوازشات کی ہیں، جو انعامات دی ہیں، اللہ کی جن نعمتوں کا استعمال کیا ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے مال دیا تھا، خرچ اللہ کے غیر بتائے ہوئے راستے پر کیا، جواب دو۔ یہ چھوٹی بات نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم دیکھا دیکھی میں پڑے رہتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم جستجو نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تردد نہیں کرتے، تلاش کرنے کی، حق کو پہنچنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان ساری چیزوں میں ہم شکار ہو جاتے ہیں، پھنس کر رہ جاتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی خالص، سچی، سچی، اور اللہ کا پیغام بھی بالکل کلیئر واضح ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے حکم سے ایک ہی رات میں، بلکہ معراج کے ساتھ تو جس سواری کا ذکر جڑا ہوا ہے وہ سواری بھی مبارک ہے۔ کتب احادیث میں براق اس کا نام آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان کروائی ہے کہ گھوڑے سے کچھ کم اور گدھے سے ذرا بڑا، اور اس کا لون جو ہے، رنگ جو ہے وہ ابیض ہے، سفید۔ خیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، ویسے خیل گھوڑے کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ گھوڑا، خچر، گھوڑے سے کچھ کم اور گدھے سے کچھ بڑا، اور اسی طرح گدھا، اللہ نے کہا لترکبوها، تمہاری سواری کے لیے ہے، آنے جانے کے لیے ہے، تمہاری زینت ہے۔ وزینہ، گھوڑے پر کوئی سوار ہو، دیکھیں میدان جہاد میں کام آتا تھا، اللہ نے حلال رکھا ہے لیکن اس وجہ سے ذبح نہیں ہوتا تھا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العالمین کی تخلیق اللہ ہی جانتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سواری تھی جو جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اور اقصیٰ میں، بیت المقدس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات آدم سے بھی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ آدم سے پہلے آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کے حکم سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دکھلائے گئے، گھنگریالے بال، نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کے حکم سے دکھائے گئے۔ ابراہیم دکھائے گئے، عیسیٰ دکھائے گئے علیہم الصلوۃ والسلام، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی جماعت کروائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے متعلق بتلاتے ہیں کہ میں اپنی سواری کو میں نے وہاں باندھا جہاں انبیاء باندھتے تھے، میں اندر گیا، 2 رکعت پڑھی، پھر انبیاء دیکھے، اللہ رب العالمین نے علیحدہ علیحدہ نبی دکھائے، پھر جماعت کروائی۔ یہ تفصیل سے واقعہ موجود ہے مختلف احادیث کے اندر، اور اگر سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک ہی جگہ پر جمع ہے۔ امام الانبیاء کا خطاب، لقب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں ملا۔ پھر آپ کی ضیافت کی، جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آپ کے سامنے شراب اور دودھ لے کر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کو منتخب کرتے ہیں، اور جبرائیل امین 2 دفعہ مہمان نوازی، ایک یہ اور ایک سدرۃ المنتہا پہ، وہاں 3 چیزیں، دودھ، شہد اور شراب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر بھی دودھ کو منتخب کرتے ہیں، اور جبرائیل امین کہتے ہیں یہ فطرت ہے، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کی رکھی ہے، اور اگر آپ اس میں سے شراب کا انتخاب کر لیتے تو پھر غوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، تباہ ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین نے منتخب کروایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پسند تھا، اور اس میں ایک تطبیق بھی ہے کہ دودھ میں شہد ڈال لو تو دونوں ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بھی پسند تھا، دودھ بھی پسند تھا، لیکن خمر نہیں، شراب نہیں، عقل فوت کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ ہمارے ہاں تو اب لائسنس جاری ہوتے ہیں نا، باقاعدہ فنکشنز پر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہاں سے جبرائیل امین لے کر گئے۔ جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دوسری مرتبہ آپ نے دیکھا یہاں پر، عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ رب العالمین کی بڑی نشانی جو اللہ نے دکھلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور مورخین نے، سیرت نگاروں نے، محدثین لکھا ہے کہ وہ درخت تھا کہ اللہ کے عرش کو چھو رہا تھا۔ جبرائیل امین وہاں تک گئے، اس سے آگے نہیں گئے۔ یہاں پر ایک مغالطہ آخری منٹ میں کہ اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اللہ رب العالمین نے جو دکھایا وہ دیکھا، جہاں نظر اللہ نے رکھنے کا حکم دیا وہی ہوئی۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، قلبی آنکھوں سے دیکھا،
اللہ رب العالمین نے جو محسوس کروایا وہ دیکھا، جنت جہنم اللہ نے دکھلائی ہے، لیکن انسانی آنکھوں سے ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دیکھا۔ 70,000 پردوں میں بات ہوئی، جو نمازیں ملی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کی مغفرت لے کر آئے ہیں۔ اور چوتھی چیز اعمال، بندہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو 10 درجے بڑھا دیتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہ، 70 درجے، 700 درجے، 7,000 درجے، 70,000 درجے، اللہ کی مرضی جتنا اللہ بڑھا دے۔ یہ 4 چیزیں، اعمال کا کرنا بندے کا، اور اللہ کا اس کا اجر بڑھانا۔ اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، یہ مغالطہ نکال دینا چاہیے، غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جنت اور جہنم کی چند چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھلائی ہیں۔ یہ واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس میں اسباق ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت نبوت سے متعلق اس میں دلائل ہیں، اور امت کے لیے اس پر عمل ہے۔ نمازوں کی حفاظت ہے، جو اللہ نے 5 دی، 50 دی تھی، 5 کر دی، 5 پڑھے گا اجر 50 کا ہے۔ اس سے بڑا غافل کون ہوگا جو 5 پڑھنے کے باوجود 5 نہ پڑھے اور 50 بھی نہ لے، اور 5 پڑھ کر جو 50 پا لیتا ہے، اس سے بڑا شاندار آفر کون حاصل کرنے والا؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس واقعے کو سمجھ کر بدعات سے بچ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔